بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے صدر محترم جناب اقبال سر صاحب حفظہ اللہ، دیگر بزرگوں، بھائیوں اور سامعین کرام، شبہات کے فتنے کے تحت مختلف ان پہلوؤں کا تذکرہ جاری ہے جن کے ذریعے سے اعدائے دین، وہ چاہے خارجی ہوں یا ان کے دم چھلے مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے منافقین، اسلامی عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے اسلام سے متعلق مسلمانوں کو اور خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے اور جو طریقے آزماتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے. اور آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو گفتگو جاری ہے، آپ اس میں یہ پائیں گے کہ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی ممکن پہلو ایسا موجود نہیں ہے جسے دشمنان دین نے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ترک کیا ہو، چھوڑا ہو. چنانچہ 5ویں نمبر پر انہوں نے جس بات کا تذکرہ کیا، عنوان قائم کیا، اثارت الشبہات حول احکام المرأة و افساد الاسرة المسلمہ، کہ عورت سے متعلق احکام، خواتین کے احکامات سے متعلق شبہات کو بڑھاوا دینا، پھیلانا، اسی طریقے سے مسلمان خاندان اور کنبے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنا، عورتوں سے متعلق جو اسلامی احکامات ہیں اس بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا، نئے نئے اعتراض اٹھانا اور اس کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ اسلام کی تعلیمات عورتوں کے تعلق سے ٹھیک نہیں ہے، ظالمانہ ہے، بے جا پابندیوں پر مشتمل ہے. اس کے بالمقابل جدید تہذیب، خاص طور سے مغربی فکر اور تہذیب، عورتوں کو آزادی اور ان کو اسلام کے مقابلے میں زیادہ عزت اور اونچا مقام، ترقی کے مواقع عطا کرتی ہے، جبکہ یہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے. آئیے ہم صاحب کتاب کی تصریحات کو دیکھیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی سماج میں جن چیزوں کو دشمنان دین نے نشانہ بنایا، جن پہلوؤں کو، جس حصے کو، ان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کفار نے فکری اور سلوکی اعتبار سے، فکر اور عمل کے معاملے میں خواتین کو اسلامی سماج میں جس طرح نشانہ بنایا کافروں نے، اور ان کے اذناب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اسی کے اعتبار سے میں نے لفظ استعمال کیا دم چھلے. اذناب دم کو کہتے ہیں، اور قوس میں کہا من بنی جلدتنا، یعنی ہمارے ہی درمیان کے لوگ. تو کفار اور ان کے مسلمانوں کے بیچ پائے جانے والے منافق، ان کے تابعین، یا ان کے الفاظ میں کہیں دم چھلے جو پائے جاتے ہیں، انہوں نے خواتین کو، مسلم عورتوں کو جس طرح نشانہ بنایا اور اسلامی خاندان کو، خاندان میں بگاڑ اور فساد ڈالنے کی جتنی کوششیں کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوسرے موضوع کو اس قدر اتنا زیادہ نشانہ نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ کافر اور ان کے منافق دم چھلے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سماج کا بنیادی بیج اور اس کی اساس جو ہے وہ خاندان ہے، کنبہ جو میاں بیوی سے مل کر بنتا ہے. والاسرۃ قائمۃ علی الوالدین، اور خاندان ماں باپ پر مشتمل ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے میاں بیوی. خاندان بنتا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی رشتہ ازدواج میں، نکاح کے رشتے میں جڑتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہی ان کا خاندان بن رہا ہے، میاں بیوی سے مل کر ان بچوں پر مشتمل. تو کہا کہ خاندان والدین پر قائم ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس میں اہم کردار ہوتا ہے نسلوں کی تربیت کرنے والی ذات یعنی عورت سے. خاندان اور اس کے داخلی امور میں خواتین کا، عورت کا سب سے بڑا اور گہرا اثر ہوتا ہے مرد سے زیادہ.
بعض پہلوؤں سے. چنانچہ جب ان کو اچھی طرح سے یہ ان کی اسٹڈی اور تحقیق ہے کہ جب ہم مسلمان عورت کو ذہنی طور سے، عقیدے میں اور اخلاقی طور سے عمل میں بگاڑ کا شکار کر دیں گے، وہ بگڑ جائے گی تو خاندان بگڑے گا، اور جب خاندان ٹوٹ پھوٹ اور بگاڑ کا شکار ہوگا تو پورا کا پورا سماج خرابی سے دوچار ہوگا. ہمارے ہاں کوششیں چلتی ہیں نا اصلاح سماج. اصلاح سماج کی کوششیں تو تھوڑی روایتی یا رسمی انداز کی ہوتی ہے، لیکن یہ افساد سماج، اصلاح کی ضد افساد، بگاڑ، سماج میں بگاڑ پیدا کرنے کی یہ جو کوششیں عالمی سطح پر مسلم دشمن عناصر اور طاقتوں نے اس کے لیے جو منظم منصوبہ بندی کی ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں باہر سے بھی اور اندر سے بھی، اس کا ہم کو اور آپ کو حقیقت میں اگر ہلکا پھلکا علم بھی ہے تو اس کی گہرائی کا، وسعت کا اندازہ نہیں. انہوں نے بعض پہلو پیش کیے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے اسے. چنانچہ جب انہوں نے کہا کہ مسلمان عورت کو نشانہ بنایا جائے گا تو خاندان بگڑے گا، خاندان بگڑے گا تو سماج تباہ ہوگا، بگاڑ کا شکار ہوگا، اور دشمن کے لیے سماج میں ٹوٹ پھوٹ پیدا کرنا، برائیوں کو سرایت کرنے کے لیے کوشش کرنا آسان ہو جائے گا. ہاں وجعلہ، اور پھر اسی کے ذریعے سے وہ اپنے مناہج اور اپنے طور طریقوں کو مسلمان سماج میں نافذ کرنا جاری کرنا ان کے لیے، اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. یعنی مسلمان سماج آسانی سے ان کا تابع بن جائے گا کہ ہماری فکر کو اختیار کریں، ہمارا اور طریقہ، ہمارا لباس، زندگی کے رہن سہن کے، تہذیب و ثقافت کے سارے آثار ہمارا اختیار کریں. جب خود ان کے سماج میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، تربیت نہیں رہے گی، اسلام کے تعلق سے عقیدے کی مضبوطی نہیں رہے گی، اسلامی اخلاق سماج میں، خاندان میں نہیں رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جگہ دوسرے اخلاقیات، دوسرے عقائد و افکار لیں گے، اور جو ٹی وی چینل سے مختلف ذریعوں سے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا وہی اسے اخذ کرتے چلے جائیں گے. چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ وَمِنْ أَهَمِّ وَأَخْطَرِ مَا تَتَعَرَّضُ لَهُ الْمُسْلِمَةُ الْمَرْأَةُ وَالْأُسْرَةُ الْمُسْلِمَةُ الْيَوْمَ، کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کا سامنا مسلمان عورت اور مسلمان خاندان کو آج افکار اور بڑی سازش کے شکل میں ہے، وہ کفار اور ان کے منافقین میں ان کے متابعین دمچھلے جو مسلمان خاندان اور عورتوں کے تعلق سے انجام دے رہے ہیں، وہ درج ذیل نکات میں ہیں. 7 پوائنٹس یا نکات انہوں نے پیش کیے. نمبر 1 کہہ رہے ہیں اثارت الشبہات علی بعض الاحکام الشرعیہ المتعلقہ بالمرأہ، کہ عورت سے متعلق شریعت کے بعض احکامات کے متعلق شبہات کو بڑھاوا دینا، فروغ دینا، تشکیک پیدا کرنا کہ دیکھو ارے یہ ہے، یہ عقل نہیں مانتی، اس میں تو ظلم ہے، سواء فی حجابها ولباسها او فی عملها او فی وضع الاسری والاجتماعی. اب یہ عورت سے متعلق بعض احکامات کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے حجاب اور پردے کے سلسلے میں، لباس کے بارے میں، ہاں اسی طریقے سے اس کے عمل، وہ جو اس کا دائرہ عمل اسلام اور شریعت نے مقرر کیا ہے اس کام کے سلسلے میں، اور اس کے خاندانی اور سماجی کردار اور دائرہ عمل کے بارے میں. اس میں سے ایک لفظ جو میں نے استعمال کیا، آپ اور ہم سنتے اور جانتے رہتے ہیں. پردے کو کس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اسلامی پردہ اتنا بنایا گیا کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، ایک تو ہمارے سماج اور معاشرے کا، خاندان کا ایک بڑا طبقہ، ہم اپنے شہر مالیگاؤں میں دیکھیں کہ اسلامی پردے کا اہتمام ہی نہیں رہا. اس تعلق سے وہ دیندار طبقہ ہو، بے دین ہو، ایک طریقے سے معمول سے گزرتے گزرتے اب بے حسی کا شکار ہو گیا. کسی کو اگر اس سلسلے میں کوئی احساس ہے بھی، فکر ہے بھی، تو وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے کہ میں سمجھا نہیں سکتا، میں سماجی زندگی کو بدل نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ سمجھا سکتا ہوں لیکن اس کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آتا. بعض مسلم شہروں میں ہندوستان کے ہم لوگ پہلی مرتبہ میں گیا جب نڈیاڈ، تو وہاں معلوم ہوا کہ کوئی بھی مسلم خاتون، کوئی بھی مسلمان عورت پردہ یا برقع استعمال نہیں کرتی. بڑی حیرت ہوئی.
ایک مولانا صاحب وہاں جو تھے میرے دوست تھے, ایک عالم, انہوں نے بڑی تقریریں کی, کہا کہ میں نے بڑی محنت کی اور ایک برقع صرف کہا میری بیوی, وہ یو پی کے تھے, اپنی بیوی کے ذریعے سے انہوں نے پڑوس کی ایک خاتون کو ایک برقع تحفے میں دلوایا کہ ان کو تحفہ دو تو شاید پہننے کا رواج بنے, ایک پہننا شروع کرے گی, دوسری سے تیسری. مجھ سے انہوں نے بھی تقریر کروائی اس موضوع پر, مردوں کو احساس ہے. انہوں نے تحفہ دیا ایک پڑوسن کو, پڑوسن نے دوسری کو تحفہ دیا, اس نے تیسری کو دیا. وہ کچھ دنوں کے بعد جس نے خرید کر دیا تھا اسی کے پاس پہنچا, اور دینے والی نے کہا کہ چونکہ آپ ہی برقع اور پردہ استعمال کرتی ہیں ہمارے یہاں خواتین میں, اس لیے بہتر ہے کہ یہ آپ ہی کے پاس ہے. پلٹ کر انہی کے پاس آ گیا. اس میں ہمیں ہنسی کا پہلو محسوس ہو رہا ہے, لیکن یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. غور کیجیے, کچھ لوگ, چلیے بھائی عملی طور سے ایک چیز ہوتی ہے اور خطا کا احساس ہوتا ہے, تو یہ کسی قدر غنیمت ہے کہ ہم ایک کام غلط کر رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن ہمارے درمیان ایک طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو تعلیم یافتہ یا جدید تہذیب کا مارا ہے, وہ اس سلسلے میں بات ایسی کرے گا جیسے پردے کی جو پابندی اسلام میں ہے وہ بلا وجہ ہے, پرانے زمانے کی تھی, پرانے زمانے کی تھی, آج اس کی ضرورت نہیں ہے. یا موجودہ دور کی تہذیب و ثقافت اور تقاضے معاشرت اس کی اجازت نہیں دیتے. اس میں کچھ ڈھیل ہونی چاہیے. اچھے لوگوں کی زبانی ہم نے سنا کہ بھائی اب ہماری بچیاں ہیں, ان کی تعلیم ضروری ہے, لہذا ہم ان کو کالج میں بھیجتے ہیں, اسکول میں بھیجتے ہیں, مخلوط تعلیم دلواتے ہیں, اور ایسے میں اگر کوئی ناجائز تعلق ہو جا رہا ہے, کچھ افیئر اس کا پیدا ہو جا رہا ہے, بے پردگی کی وجہ سے کچھ اور مسائل پیدا, تو یہ عمر کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے, اس کو ہمیں انگیز کرنا چاہیے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے سماج کی زندگی کی ایک حقیقت بن چکا ہے. یہ بے غیرتی, بے حسی اور اس کے نتائج ہم آج دیکھ رہے ہیں. ہاں, انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے یہ کہ ہم ہر ہفتہ, بلکہ شاید ہر روز اگر جانے, ملک کے مختلف حصوں شعبوں سے خبر آتی ہے, اپنے شہر سے لے کر دور دراز تک, کہ مسلمان بچی نے غیر مسلم سے, واٹس ایپ پہ لوگ بعض میرج بیورو کا کاغذ بھیجتے ہیں کہ مسلمان خاتون نے غیر مسلم سے شادی کی, نام بدل لیا, مذہب بدل لیا. اگر نام اور مذہب نہیں بھی بدلا ہے تو ایک غیر مسلم سے شادی کر کے وہ ویسے ہی اسلام کے دائرے میں ہے کہ نہیں ہے, سوالیہ نشان ہے. یہ سب جو شبہات کے فتنے میں پڑھ کر اس عورت نے, اس لڑکی نے جو مسلمان گھر کی پرورش پرداختہ ہے, پرورش پائی ہوئی ہے, سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس نے یہ قدم اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں جس موضوع پر, شبہات کے فتنے, وہ شبہات کے فتنے میں مبتلا کی گئی, اس کے ذہن و دماغ کو دھویا گیا اور بتایا گیا کہ یہ جو دینی پابندی عائد کی جاتی ہے یہ بلا وجہ کی پابندی ہے. آج تو کچھ اصحاب جبہ و دستار بارش لوگ تقریریں کر رہے ہیں, کلپ آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہاں جینتیوں کو منائیں, ہندو دیوی دیوتا کی تعظیم کریں, وغیرہ وغیرہ. اگر اس قسم کے راستے کھولے جاتے ہیں تو کسی کو برا لگے, کسی کو لگے کہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں, وہ سمجھے جو بھی سمجھے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے دروازے کھولے جائے تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. شبہات کے فتنے کا دروازہ کھول کے جب اس قسم کے افکار کو قبول کرے گا, یا یہ لباس, ایک بات یاد رکھیے کہ حجاب یا کوئی ایک چیز جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اگر ہم اس کو فرض, سنت اور مستحب کے درجے میں فقہی طور سے تقسیم بھی کرتے ہیں, کسی چیز کو سنت یا مستحب بھی کہہ رہے ہیں, تو اس کا درجہ فرض کے مقابلے میں الگ ہو گیا. لیکن اگر قرآن حدیث سے ثابت شدہ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں, اس کا انکار یا رد کرتے ہیں, تو علماء اسلام میں کسی کا اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا. ایک مسلمان مرد داڑھی نہیں رکھا تھا, ہاں داڑھی پر استورا چلا رہا ہے, بہت برا کر رہا ہے, سنت کا قتل کر رہا ہے. لیکن وہ اگر یہ مان رہا ہے کہ مجھے رکھنا چاہیے یا یہ سنت ہے, اسلام کا شعار ہے, سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے, بعض اہل علم نے لکھا فرض ہے, شعار ہے, سنت بمانا طریقہ ہے, حقیقت میں فرض ہے, تو میں اسے صاف کر کے غلط کر رہا ہوں, وہ کافر تو نہیں ہوگا, گنہگار ہوگا.
لیکن اگر کوئی کہے کہ میں اسلام کا شعار اور شریعت کا حصہ مانتا ہی نہیں داڑھی کو. آپ جائیے آج ہمارے شہر بمبئی میں مالیگاؤں میں آپ کو کچھ لبرل لوگ ایسے ملیں گے جو بولیں گے کہ داڑھی میں اسلام ہے کیا. آپ کرتے کو یا پاجامے کو یا پینٹ کے جو پانچے ہیں اس کے نیچے ٹخنے کے نیچے ہے تو آپ اس پر سختی کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ناجائز ہے, غلط ہے. ارے یہ سب کیا پابندی ہے, کیا اسی میں اسلام ہے کیا؟ تو پھر کس میں ہے؟ آپ کی داڑھی صاف ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ ایمان دل میں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر دل میں ایمان ہے تو دل کے ایمان کا اثر آپ کے چہرے پر آئے گا. الوجہ ترجمان القلب, چہرہ دل کا ترجمان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان, اللہ کا ڈر, اللہ کی شریعت کی پاسداری موجود ہے اور آپ چہرے پر اس کے اثرات نہیں آ رہے ہیں؟ چہرے پر نہیں ہے اس کا مطلب دل میں بھی نہیں ہے. ہماری خواتین میں ایک بڑی تعداد ملے گی جو بولے گی کہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پردہ آنکھ کا ہوتا ہے. ہمارے مالیگاؤں شہر میں ملیں گی آپ کو خواتین, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. جب یہ کہتی ہیں وہ کہ پردہ ضروری نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور رسول نے بلا وجہ کی پابندی لگا دی. ان کو ان سے زیادہ سمجھتا ہے. جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ شبہات کے فتنے کا شکار ہیں, قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. ابھی کچھ جو شبہات وہ بیان کر رہے ہیں, آگے کے ایک نقطے میں کچھ جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو حجاب, لباس, جو شرعی آداب اور اصول بیان کیے گئے ہیں خواتین اسلام کے لیے, اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, شبہات کو بڑھاتے ہیں, بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. اسی طرح خواتین کا جو کام ہے, ان کی سماجی اور عملیاتی زندگی یا خاندانی زندگی کا جو دائرہ اسلام نے مقرر کیا ہے, اس کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں, شبہات پیدا کرتے ہیں اور اس کی تصویر کشی اس طرح کرتے ہیں گویا کہ وہ مظلوم ہے اور مسلوبۃ الحقوق, یعنی ایسی ہے مسلمان خاتون جس کے حقوق چھین لیے گئے, حقوق چھین لیے گئے. ہاں, یہ تاثر دیا جاتا ہے اور پھر پکار لگائی جاتی ہے. دنیا میں تحریکیں چلائی گئی, اس کے لیے مختلف تنظیمیں بنائی گئی, ان کو پیچھے سے جو ہے بڑھاوا دیا گیا. کس نام پر؟ اس کا نام دیا گیا عورت کی آزادی اور اس کے حقوق کی ضمانت. آزادی نسواں کے نام کی تحریکات چلائی گئی. یورپ میں تو بڑی شدت سے چلی. آج کی تاریخ میں جو پچھلی حقوق نسواں کی کوشش کرنے والی خواتین ہیں, میں نے بعض پڑھا اور ایک خاتون کا BBC لندن پر جو ہے تبصرہ بذات خود سنا. انہوں نے یہ بیان کیا آزادی نسواں کے نام پر, المرأۃ المسلمہ ایک عربی کی کتاب ہے, اس میں متعدد آزادی نسواں کے محاذ سے کام کرنے والی خواتین کے تاثرات نقل کیے گئے یورپ کی عورتوں کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ زندگی میں کیا, محنت مشقت کی, عورت کی آزادی اور اس کے حقوق کی بازیابی کے نام پر, حقیقت میں ہم نے بہت بڑی بے وقوفی اور غلطی کی ہے. ہم نے محنتوں کو ضائع کیا ہے. عورت کی آزادی اور حقوق کے حصول کے نام پر ہم نے عورتوں کو اور زیادہ مظلوم بنا دیا. یہ ان کا اعتراف ہے, ان خواتین کا. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اس تحریک سے ہمیں جوڑ کر ہمارا استحصال کیا گیا. عورت فطری طور سے گھر کے کچھ کام ایسے ہیں جو پسند نہیں کرتی کہ دوسرا ہاتھ لگائے, چاہے گھر میں ملازمہ ہی کیوں نہ ہو, کام کرنے والے ہی کیوں نہ ہو. کچن کے, شوہر کے, بچوں کے کچھ کام ایسے ہیں جو کوئی بھی دنیا کی عورت, وہ چاہے مغرب میں بسنے والی کتنی بھی آزاد خیال ہو, وہ پسند نہیں کرتی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی اور کرے. تو کہا کہ ہم اپنے گھر کے ذمہ داریوں میں تو مشغول تھے ہی, آزادی کے نام پر آفیسز میں, کارخانوں میں, گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا اور اپنے بوجھ کو بڑھا لیا جس کا ہم ساتھ نہیں دے سکتی تھی. عورتوں کو کچھ عوارض لاحق ہوتے ہیں. ہاں, جب استقرار حمل ہوتا ہے تو حمل کی حالت میں, اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو زچگی کے بعد کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے آرام کرے. بیوہ ہونے کی حالت میں بھی اس کے کچھ حالات نفسیاتی, ذہنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عدت گزارے. شریعت نے جو 4 مہینہ 10 دن دیے بہت عورتوں کی نفسیات اور فطرت کا لحاظ کر کے. لیکن اب جو نوکریاں کرتی ہیں, سرکاری نوکری ہو یا پرائیویٹ, ان کو اتنی لمبی چھٹی نہیں ملتی. ہمارے یہاں بھی مجبوراً اگر کوئی مسلم خاتون ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جتنی چھٹی ملتی ہے اتنی, پھر اس کے بعد جو ہے مجبوراً دن کے وقت جو ہے وہ اجازت ہے کہ گھر سے باہر نکل جائے عدت کے دوران.
لیکن ان عورتوں کو جب ان مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے مانے یا نہ مانے، اور بہت سی عورتوں نے یہ مانا، اعتراف کیا، بیانات دیے، کتابی شکلوں میں یہ تاثرات پائے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیا، ڈبل اور ٹربل ذمہ داری کر لی، اور لوگوں نے ہمارا استحصال کیا۔ آج یورپ کی چاہے جتنی آزاد خیال عورت ہو، ان سب کو یہ اعتراف ہے کہ جب آفیسز میں، کارخانوں میں، کھلے مقامات پر اختلاط کے ساتھ کالجز میں وہ جاتی ہیں تو ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو عورت پردے میں جاتی ہے، حجاب کو اختیار کرتی ہے، دوسرے مرد بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو جتنا کم لباس پہنتی ہے، جتنا آزاد، جیسے مسلمانوں عورتوں کے لباس پر اعتراض ہے، بھائی اسلام میں مرد کا ٹخنا کھلا، چہرہ کھلا، ہتھیلی کھلی، عورت کو پورا پورا ڈھاکا جاتا ہے، اس پر اعتراض تھا۔ لیکن جس چیز پر اعتراض کیا جاتا ہے، جب عورت اس لباس میں باہر نکلتی ہے تو برے سے برا انسان اس پر بری نگاہ ڈالنے سے کتراتا ہے کہ یہ باحجاب خاتون ہے، یہ شریف خاتون ہے، اس کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اسلام نے اس کو تحفظ عطا کیا، عزت عطا کی، اور آپ بے عزت کر کے، ذلیل کر کے، ننگا کر کے، اسے سامان فروخت بنا کر یا بزنس کا آلہ بنا کر کہ ہر جگہ شو روم میں سامان دکھانے کے لیے خواتین کا استعمال کیا جائے۔ ہاں، فیشن کا کپڑا بیچنا ہو، زیورات بیچنا ہو تو تصویروں میں یا جیتی جاگتی خواتین کو نیم برہنہ قسم کا لباس پہنا کر ریمپ پر چلایا جائے، لوگ اس کو بیٹھ کر اپنی آنکھیں سینکیں۔ یہ عورت کی عزت ہے؟ اب دنیا اسے عزت سمجھتی ہو، لیکن جب وہ جو خواتین اس مرحلے سے گزرتی ہیں، لوگ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، اس میں عزت ہے، دولت ہے، ہم کو پیسہ مل رہا ہے۔ لیکن وہی خواتین جن کو ان کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، سال 2 سال 3 سال، فلم میں، اشتہار میں، فیشن کے کاموں میں، بیوٹی کانٹیسٹ یا مقابلہ حسن جسے کہتے ہیں، اس میں جب 2 4 6 سال گزر جاتا ہے تو ایسی عورتوں کے بیانات جاگے پڑھیے، انتہائی شرمناک ہیں۔ انہوں نے برملا کہا، 1 2 5 7 نہیں، بہت ساری عورتوں کا یہ بیان ہے کہ جب تک ہمارے اندر کشش تھی، ہمارے اندر نوخیزی تھی، تو ہماری اونچی اونچی بولیاں لگی، قیمت لگائی گئی اور ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ لیکن جیسے ہی ہمارا حسن ڈھلتا ہوا نظر آیا، لوگوں کو لگا کہ اب یہ استعمال شدہ ہو چکی ہیں، ان کو بار بار دیکھ کر آنکھیں سینکی جا چکی ہیں، ان کا استعمال کیا جا چکا ہے، تو چند ہی سالوں میں اب لوگوں کی نگاہیں اور کیمروں کی نگاہیں ان کی طرف سے ہٹ کر نئے لوگوں کی طرف مڑ گئی، ان حسن و جمال کے پیکروں کی طرف جو اب پرکشش کہلا رہی۔ 2 سال 3 سال 4 سال، اس سے زیادہ ان کی کشش اور ان کی عمر نہیں ہوتی مقبولیت کی اور قیمت لگانے کی۔ اس کے بعد ان کو حسب منشا، جب تک اٹھان ہوتی ہے، اچھی قیمت ملتی ہے تو انہیں لگتا ہے بڑی عزت مل رہی ہے، بڑی دولت اور شہرت مل رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کی اہمیت کم ہو کر دوسروں کی طرف رخ ہوتا ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تو استعمال کیا گیا، اب کوئی عزت نہیں ہے۔ اور یہ لباس میں، حجاب میں جو خواتین ہوتی ہیں، وہ بچی ہو تو گھر کی عزت سمجھ کے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بیوی ہو تو اسے اپنی عزت سمجھ کے شوہر اس پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ ہاں، اور ماں ہو تو تقدس کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، بوڑھی ہو جائے تو اس کی خدمت میں جنت کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے، اسلامی سماج اور خاندان میں۔ جبکہ اس سماج میں کشش ختم ہوئی، چھوڑ دیا گیا، بڑھاپا آیا تو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا گیا۔ مسلمان مبلغین نے کچھ سویڈن کے اولڈ ایج ہوم میں جا کے بوڑھے مردوں اور عورتوں کو جب قرآن کی کچھ آیتیں والدین کے حقوق سنائے تو وہ رونے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ تم نے ہم کو یہ آیتیں، اسلام کی یہ تعلیم ہم تک پہنچانے میں 40 سال کی دیری کر دی۔ 40 سال پہلے اگر تم نے یہ بتایا ہوتا تو ہم نے اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی، اور آج قید تنہائی میں ہم سسک کر یہاں آنسو نہیں بہاتے۔ یہ تعلیم ان کو بتا کر ماں باپ کی عزت سکھاتے۔ آج ہمارے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مر جائیں تو جنازے میں شرکت کے لیے اولاد کو فرصت نہیں ہے۔ یورپ کی عام کہانی ہے، وہ خاندان قابل عزت ہے۔ اسلام مسلمان خاندان پہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا جواب بھی آ گیا کہ لباس، خاندان، دائرہ عمل، اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے مسلمان عورت پر۔ اور وہ جو عورت جس کو آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آزادی ہے، آزادی پا چکی ہے، اس کو حقوق مل رہے ہیں،
حقیقت میں اس کے حقوق چھینے گا. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, اجمالی طور سے اگر یہ کہا جائے کہ روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب ہیں, حکومتیں ہیں, ازم ہیں, تنظیمیں ہیں, قوانین اور افکار, مناہج فکر ہیں, ان میں اسلام نے, صحیح اسلامی تعلیمات نے, قرآن و حدیث کی تعلیمات نے مسلمان عورت کو جو عزت دی ہے, جو حقوق دیے ہیں, روئے زمین پر کسی اور مذہب اور کسی ازم نے نہیں دیا اور نہ دے سکتا. علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, اور آپ کو بھی یہ ماننا چاہیے. نہیں مانیں گے تو آپ کا اسلام خطرے میں ہے. ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ دین ہے, جو علیم و خبیر ہے, جو ہر شخص کی, ہر مخلوق کی فطرت کے تقاضوں کو جانتا ہے, تو اس سے زیادہ بہتر قانون اور کون بنا سکتا ہے؟ یہ اجمالی طور سے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اللہ علیم و خبیر ہے, الحی القیوم ہے, رب العالمین ہے. اس کے اسماء و صفات کا تقاضا ہے کہ وہ ہر حقدار کو اس کا حق دے, کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے. لہذا اسلامی قوانین اور شریعت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا گیا ہے. عورتوں کو بھی ان کا حق دیا گیا ہے, ان کی حفاظت کا سامان کیا گیا ہے. لہذا لباس ہو, عمل ہو, اس کا خاندانی یا سماجی رتبہ یا عمل کا دائرہ کار ہو, سب سے بہتر مسلمانوں میں ہے. لیکن اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ہاں, اور یہ تصویر کھینچی جاتی ہے کہ یہ بڑی مظلوم ہے مسلمان عورت, اور اس کے حقوق چھینے ہوئے ہیں, مسلوبۃ الحقوق ہے. لیکن سب سے زیادہ حقوق مسلمان عورتوں کو حاصل ہے. یہ جو گلیمر ٹی وی چینل پہ تصویروں میں نظر آتا ہے, ہاں, کرسچن عورتوں کا, ہندو عورتوں کا جو ڈھانچہ ہم دیکھتے ہیں, یہ جو تصویر دکھ رہی ہے, آپ جب اخبارات میں جائیں کہ ان کے خاندان میں ان عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. ایک غیر مسلم بھی, میرا دعویٰ ہے, اگر انصاف سے کام لے کر سماجی اور خاندانی طور پر ایک غیر مسلم عورت کے حالات کو دیکھے اور مسلمان عورت کے حالات کو دیکھے, تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمان عورت زیادہ عزت والی ہے, زیادہ حقوق حاصل ہے. یہ تو عملی اور پریکٹیکل کے طور پر. آپ اگر مذہبی قوانین کے اعتبار سے دیکھیں تو توریت, انجیل کی تعلیمات اور عورتوں کے حقوق جو وہاں یہود و نصارہ کے یہاں بیان کیے گئے, ہندو مذہب میں جو بیان کیے گئے, بدھ مذہب میں جو بیان کیے گئے, جین مذہب میں جو بیان کیے گئے, آپ دیکھیں گے تو ان کو تو اسلام اور مسلمانوں پہ اعتراض کرنے کا حق ہی نظر نہیں آئے گا. جین مذہب میں دو طبقہ, ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ ایک انسان موکش پانے کے لیے, نجات پانے کے لیے اس کو ان مراحل سے گزرنا ہے, اور عورت کے لیے نجات, اگر عورت کے عالم میں کوئی پیدا ہوئی ہے تو اس کو نجات ملے گی نہیں, عورت مرے گی, پھر مرد کی شکل میں پیدا ہوگی تو پھر نجات کا راستہ اس کو مل سکتا ہے, ورنہ عورت کی شکل میں نجات نہیں ملے گی. 2-3 صدیوں پہلے عالمی قانون نے عورت کو انسان قبول کیا ہے, چند صدیوں پہلے انسان قبول کیا ہے. اب بتائیے وہ لوگ سکھائیں گے جو اتنے سالوں کے بعد عورت کو انسان مان رہے ہیں, وہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں. جن کے یہاں عورت کو بیچا خریدا جاتا ہے, وراثت میں جن کا حق نہیں تھا, یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا حق نہیں ہے, عورتوں کو کھولا کا حق دیا ہے. آگے انشاءاللہ وہ گفتگو آئے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, ہم تفصیل میں جائیں گے تو وقت بہت کم پڑے گا. مسلمان عورت کو جتنے حقوق حاصل ہیں, جتنی عزت حاصل ہے, دنیا کا کوئی مذہب وہ حق, وہ حقوق دیتا نہیں ہے, بلکہ ظلم کرتے ہیں دوسرے. ہاں, آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ آزادی نسواں کی تحریک چلائی جاتی ہے. یہ تحریک چلائی جاتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہے. کیسے برابر ہے؟ یہ ایسا نعرہ ہے کہ نعرہ لگانے والے بھی نہیں مانتے, بس نعرہ لگا رہے ہیں, وہ بھی نہیں مانتے. جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں وہ ٹرینوں میں لیڈیز ڈبے کیوں الگ سے بناتے ہیں, لیٹرین باتھ روم لیڈیز اور جینٹس الگ کیوں بناتے ہیں. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی مذہب کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہو کہ بھائی مرد اور عورت اگر برابر ہی ہیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے کچھ لوگ شادی ہونے کے بعد عورت اپنے ماں باپ کو, اپنے گھر کو چھوڑ کے شوہر کے گھر جاتی ہے, تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ بھائی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اتنے دنوں سے یہ چلا ہے تو اب روایت بدل کے مرد جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے عورت کے گھر ودا ہو کر رخصت ہو کر جائے. یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑے, مسلسل یہ ہو رہا ہے. ہاں, بارات وہ لاتا ہے, عورت کیوں نہیں بارات لے جاتی؟ یہ سارے مذہب والے یہی مان رہے ہیں. اور اگر کوئی مرد عورت کے گھر جا کے رہے, اس کی کمائی پر پلے بڑھے, تو یہ
بے عزتی کی بات مانی جاتی ہے، اس کے لیے آر کی بات مانی جاتی ہے کہ گھر جمائی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بیوی کے ٹکڑوں پر پڑنے والا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو کمتر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بے غیرتی کی بات ہے بھی، الا یہ کہ کوئی عذر ہو اپائی جو، تو کوئی مذہب یا کوئی انسان اس پر اعتراض نہیں کرتا. یعنی آپ یہ قبول کر رہے ہو کہ عورت گھر چھوڑے ماں باپ کا اور شوہر کے گھر، مطلب مرد اصل ہے، قوام ہے، بڑا ہے. لیڈیز ڈبہ اور جینٹس ڈبہ ٹرین میں یا سیٹوں میں الگ رکھنا، آپ مان رہے ہو کہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایسے کئی امور ہیں، کچھ باتیں جائیں تو وہ شاید شرمناک ہو جائے ذکر کرنے میں. بعض لوگ ایسی باتیں بھی پیش کرتے ہیں جس کو سن کے پہلے ہنسی آتی ہے، کچھ بیہودہ لگتی ہیں، لیکن میں اس کو بھی دلیل مانتا ہوں کہ بعض کام ایسے ہیں جو مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. ہاں، کشتی کبڈی جس طرح مرد کھیلتے ہیں، آپ کے یہاں کشتی مرد اور عورتیں دونوں لڑتے ہیں آج دنیا کے کئی حصوں میں. آپ مردوں کی کشتی کا لباس اور عورتوں کی کشتی کا لباس کیا ایک جیسا ہوتا ہے؟ جیسا مرد پہنتے ہیں مختصر، خواتین بھی اتنا ہی مختصر اگر پہن لیں، اوپر کا کوئی حصہ نہ ہو جیسے مرد ہوتا ہے، صرف لنگوٹ، ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب آپ فرق مان رہے ہیں، تخلیقی فرق ہے، کئی اعتبار سے فرق ہے جو آپ جان رہے ہو، مان رہے ہو. پریگنینسی یعنی حمل کے دور میں عورت کے تقاضے، ماہواری کے دور میں عورت کی نفسیاتی، اخلاقی یا جسمانی کنڈیشن مرد کے مقابلے میں الگ ہوتی ہے. یہ آج کا میڈیکل سائنس مانتا ہے. اسلام نے کہا حیض کی حالت میں طلاق نہ دو، سائنس نے آج قبول کیا کہ حالت حیض میں عورت کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، مرد عورت سے دور رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں کچھ بگاڑ ہو اور طلاق کی نوبت آ جائے، تو اس حالت میں طلاق دینا منع ہے. سائنس والے مانتے ہیں کہ اگر لیڈی ڈاکٹر ہے اور حیض کی حالت میں آپریشن کر رہی ہے تو غلطی کر سکتی ہے. لیڈی وکیل ہے، حیض کی حالت میں آرگومنٹ کر رہی ہے، اپنا کیس اور مقدمے کی پیروی کر رہی ہے، تو اپنی بات کو پیش کرنے میں خطا اور غلطی کر سکتی ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو سائنس مان رہا ہے، اور رب العالمین جس نے پیدا کیا انہی بنیادوں پر مرد اور عورتوں میں بعض چیزوں کا فرق رکھا. حقوق کے معاملے میں جیسا حق مرد پر ہے ویسا عورتوں پر ہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں معروف کے ساتھ. دونوں کے حقوق مرد اور عورت کے یکساں ہیں. بعض چیزوں میں تبدیلی ہے تو کچھ چیزوں میں ایسا بھی ہے. اب ہمارے یہاں اعتراض کرنے والے مردوں کے پہلو کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں ان کو بڑا پن حاصل ہے تو اعتراض کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی پہلو ہیں جہاں عورتوں کو اسلام نے فوقیت دی ہے، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا. میں نے کئی مرتبہ پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد پھر؟ کہا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ. 3 مرتبہ ماں کہہ کے 4تھی مرتبہ باپ کو کہا. کسی کو اعتراض ہے کہ ارے عورت کے مردوں کے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے، باپ کا درجہ ماں سے کم کر دیا گیا؟ کوئی اعتراض کرتا ہے اسلام پر؟ کوئی نہیں کرتا. کہ یہاں عورتوں کا درجہ بڑھا دیا گیا. جہاں جیسا تقاضا ہے، اسلام دین فطرت نے فطرت کے لحاظ سے، فطری تقاضوں کے لحاظ سے رب العالمین نے ویسے حقوق عطا فرمائے ہیں، درجات دیے ہیں. ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ عزت و احترام اور حسن سلوک کے حق میں ہے، لیکن گھر کا قوام مرد کو بنایا، باپ کو بنایا. میں آگے بڑھ رہا ہوں، کم سے کم عورتوں والا یہ ٹاپک چاہتا تھا کہ آج پورا ہو جائے، لیکن ذرا مشکل نظر آ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ مرد اور عورت کی مساوات کا بھی جو ہے یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں. اب یہاں یہ جو عورتوں کے ان مسائل پر اعتراض کرنے والے ہیں، یہ ان کے ٹائپ الگ الگ ہیں، الگ الگ راستوں پر چلنے والے. پہلا انہوں نے ایک کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندیقیت اور دین کے مخالف ہونے کا کھلا کھلا اعلان کرتے ہیں. یعنی وہ بولتے ہیں کہ ہم یہ اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے، ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے. کچھ ایسے بھی ہیں جو کھلے طور سے اس کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہوئے کہ اسلام میں عورتوں سے متعلق جو یہ احکامات ہیں یہ ناقص ہیں اور ہم اس کا رد کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں. اور یہ احکامات جدید دور اور اس کی ترقیات کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. وہ کھلے طور سے یہ بات کہتے ہیں، کفر کی بات کرتے ہیں، جس پر انہوں نے قرآن کی آیت نقل کی کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم. بہت بڑی بات ہے
جو ان کے منہ نکال رہے ہیں، ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، ہاں ان یقولون الا کذبا، سورہ کہف کی آیت کا ٹکڑا ہے، وہ بس جھوٹ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے جو اپنی زندیقیت کا کھلے طور سے اعلان برملا اظہار کرتے ہیں، دوسرا گروہ وہ بھی ہے جو مسلمانوں میں بھی ہے باہر بھی، کہ اس خبیث اور گندے طریقے کے راستے کو کھلے طور سے پیش نہیں کرتے یا صراحت نہیں کرتے، بلکہ وہ شریعت کے علماء کو متہم کرتے۔ دیکھیے پیچھے سے کیسے آتے ہیں کہ ارے یہ جو پردہ اور عورتوں پر پابندی والے احکامات ہیں نا، یہ قرآن حدیث میں اللہ کے دین میں نہیں ہے، یہ ملاٹوں اور نیم ملا اور علماء کا بنایا ہوا دین ہے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسرا نعمانی اور امینہ ودود امریکہ کے ایک چرچ میں انہوں نے پہلے اعلان کیا، پھر چرچ میں جمعہ کی نماز قائم کی کہ عورت اذان دے گی، عورت خطبہ دے گی، اور عورت نے نماز پڑھایا، اور صف میں مرد اور عورت اکٹھا کھڑے ہوئے۔ مسلمان ہی نہیں، کرسچن بھائیوں نے بھی ساتھ میں جو ہے نماز میں صف بندی کی۔ تو اس کے جو دعوے تھے کیا تھے؟ اس نے یہ دعوے کیے کہ دیکھو آج تک قرآن کی تفسیر جن لوگوں نے کی ہے نا، سب مرد ہیں، اور مردوں نے اپنے نقطۂ نظر سے قرآن کا معنی اور مفہوم بیان کیا۔ ہم قرآن کی ایک تفسیر کریں گی خواتین، لہذا ہم اپنے اعتبار سے عورتوں کے، تو وہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں خواتین اسلام کو، مسلمان عورتوں کو اور لبرل طبقوں کو جو دین سے، قرآن حدیث کی تعلیمات سے دور ہے، کہ یہ جو اسلام پیش ہو رہا ہے یہ علماء کی سمجھ ہے، حقیقت میں اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارا دین اور منہج جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ ہم آگے میرا خیال ہے کہ وہ کئی ہفتے لگ جائیں گے، مختلف گمراہ فرقوں کا تذکرہ اور ان کی گمراہیوں کا تذکرہ اور تعارف کریں گے جو ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں رائج اور چل رہا ہے۔ لیکن جو خالص دین ہے، سلفیت جس کی نمائندگی کرتی ہے پوری دنیا میں، اہل الحدیث اور سلفی جو قرآن حدیث کے اصل مصدر دین کو حقیقی دین مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، باور کراتے ہیں، اور پورا سینہ ٹھوک کر چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن حدیث کی یہ ثابت شدہ تعلیمات کسی زمانے کے اعتبار سے نہ کوئی کمزوری رکھتی ہے، نہ ٹکراتی ہے، نہ سائنس ان کو چیلنج کر سکتا ہے، کوئی رد کر سکتا ہے، نہ انسانی فطرت اس کے خلاف جا سکتی ہے، اور کوئی بھی اگر اس پر کسی بھی پہلو سے اعتراض کرتا ہے تو آگے چل کے اس کو گھٹنے ٹیکنا ہوں گے، اسلام اپنے سینہ تان کے کھڑا رہے گا۔ آگے ہم گفتگو کریں گے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں صراحت سے یہ بات نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے جو علماء ہیں وہ عورتوں سے متعلق اور خاندان کے ان کے کردار سے متعلق جو اسلامی احکامات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، یہ علماء اور یہ ملاٹے دراصل اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور غلط تشریح کرتے ہیں۔ یہ اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں۔ فوصفہم لہم، اور کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ تشدد، تنگی اور سختی، پابندی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ملا جو ہے یہ تشدد اختیار، ابھی ایک تاثر قائم کیا گیا، میں محسوس کرتا ہوں کہ غیر مسلم طبقوں میں گویا یہ ایک انڈر اسٹوڈ بات چلنے لگی، جیسے دہشت گردی کا وہ کیا گیا نا، اب فلمیں اور خبریں اور ڈرامے، ٹی وی سیریلز میں ایسا پیش کیا جانے لگا، بس دہشت گرد ہے تو مسلمان، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، جبکہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا دہشت گرد، کچھ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی خواتین کے متعلق کچھ چیزیں ایسی مشہور کر دی گئی، جیسے مثال کے طور پہ یہ کہ جو دین میں شدت اختیار کرنے والے مسلمان ہیں یا پابندی کرنے والے، وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ یہ غلط تاثر ہے۔ اسلام عورتوں کی تعلیم پہ کبھی پابندی نہ لگایا ہے نہ لگائی ہے۔ جو غلط دین ہے، ہمارے ہاں تو جو لوگ مسجد میں عورتوں کو آنے سے روکتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ پابندی لگانے والے آپ کون ہیں؟ کسی نے نہیں لگائی، اللہ کے رسول نے نہیں، خلفائے راشدین نے نہیں۔ ہاں، مخلوط تعلیم کے مخالف، بے حجابی کے مخالف ہیں، تو مخلوق تعلیم کی مخالفت تعلیم کی مخالفت نہیں ہے، طریقے تعلیم کی مخالفت ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن غلط تاثر دے کے عام چیز مشہور کر دی گئی اور یہ لوگوں میں رائج ہو گئی کہ مسلمان جو کٹر مسلمان ہوتے ہیں وہ عورتوں کی تعلیم کے مخالف ہے۔ قطعی غلط بات ہے۔ آج دنیا میں سعودی عرب میں قرآن حدیث والا دین ہے، کیا وہاں عورتوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے؟ آپ دیکھیں گے وہاں کی خاتون جتنا شدید پردہ سعودی عرب کی عورت کرتی ہے، آپ کو دنیا میں خال خال یا شاید ملے، نمبر 1، اور جتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ
آپ کو وہاں ملے گی ان کی تعلیم کا جتنا بہترین انتظام وہاں ملے گا شاید کہیں نہیں ملے گا۔ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی پیغام قرآن میں قرآن کے معجزات بیان کر رہا تھا، اس میں ایک میں نے کتابچے سے کچھ باتیں پیش کی۔ خدیجہ نام کی، وہ سائنس کی ایک فیکلٹی یونیورسٹی کی رئیسہ ہے، لڑکیوں کی کالج کی۔ انہوں نے ایک تحقیق پیش کی امواج اور لہروں سے متعلق۔ یہ ہماری آواز کی ایک لہر ہے، ہوا کی لہر ہے، پانی کی لہر ہے، یہ مختلف لہریں ہیں جس کی سائنس نے تحقیق کی۔ فریکوینسی، کچھ لہریں ایسے ہیں جس میں موصل پایا جاتا ہے، یعنی ذریعہ پایا جاتا ہے، آپ آگ کو گرماتے ہیں تو لوہا یہاں سے وہاں پہنچا رہا ہے۔ کچھ لہریں ایسے ہیں جس میں موصل یا ذریعہ موجود دکھائی نہیں دیتا، جیسے ریڈیو اور ٹی وی چینلز کی لہریں، ہمارے موبائل کی لہریں دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن ہم تک آواز کی یا ہوا کی لہر سے پہنچ رہی ہے۔ یہ سائنسی تحقیقات کو انہوں نے بیان کیا، لیڈی نے، ایک سعودی عرب کی خاتون عالمہ نے، کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان لہروں کا ذکر کیا جو آج کی سائنس تحقیقات کر کے پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک مسلم خاتون، موقع ہو تو میں نے اس پہ خطبے دیے ہیں کہ علوم فنون کی پوری اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں کوئی شعبہ زندگی اور مرحلہ زندگی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں مسلمان عورتوں نے اعلیٰ ترین بے مثال کردار نہ نبھایا ہو، مثالی کردار ہو۔ ہر معاملے میں موٹی موٹی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں، علم، سائنس، تحقیقات۔ محدثین کا آپ لوگ سنتے ہیں، امام ذہبی نے 4000 راویات حدیث کا ذکر کیا، سب سے کہا۔ علامہ ابن عساکر کہتے ہیں، علامہ ابن عساکر جن کی تاریخ ابن عساکر 80 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے، موٹی موٹی، ہم اتنا پڑھتے نہیں جتنا انہوں نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اساتذہ میں، مشائخ میں 80 محدثات ہیں، 80 محدثہ، بڑی بڑی مصنفہ گزری ہیں۔ یہ اسرا نعمانی اور امینہ ودود کے قرآن کی تفسیر عورتوں نے نہیں کی، ان کا علم نہیں ہے، مستقل نہ صحیح، لیکن آپ کو بہت ساری خواتین اسلام کی تحریریں، کتابیں، کسی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کتاب لکھی، کسی نے اپنے والد کی مدد کی، ایسی بہت سی مثالیں۔ خیر وہ بات پھیل جائے گی، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کم سے کم اس ایک دو نقطے کو پورا کر لیں کہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ علماء اسلام قرآن و حدیث کے نصوص کو خواتین سے متعلقہ امور یا احکامات میں غلط سمجھتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور اپنے شبہات کو پھیلانے کے سلسلے میں وہ فاسد تعویلات سے کام لیتے ہیں اور بعض شرعی قواعد کو استعمال کرتے ہیں تو ان قواعد کو غلط جگہ فٹ کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں، غلط جگہوں پر رکھتے ہیں، جو حقیقت میں اس ضابطے کا انطباق وہاں نہیں ہوتا۔ یا تو غلط تعویل کرتے ہیں یا صحیح قواعد کو غلط جگہ فٹ کرتے ہیں۔ یا تو اما جہلم منہم بقواعد الشرع، یا تو شریعت کے قاعدوں کو نہ جاننے اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یا پھر اپنے دل کے اندر خباثت اور نیت کی خرابی جو ان کے اندر پہلے سے موجود ہے کہ اسلام اور مسلمان خاندانوں کو، عورتوں کو نشانہ بنانا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا ہے۔ وسعی منہ فی جعل المرأة المسلم، اور یہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ مسلمان عورت کو لباس، طور طریقے، تہذیب و ثقافت اور اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں مغربی عورت کے جیسا بنا دیں کہ اسی راستے پر مسلم عورتیں بھی چلنے لگے جس راستے پر مغربی عورتیں چل رہی ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ان کا مکمل ہوا۔ دوسرا مختصر ہے، صرف دوسرے پہلو کو میں پیش کر دوں کہ مسلمان خاندانوں کی مخالفت کرنا، ان سے لڑائی کرنا، یہاں لفظ استعمال کیا غزوہ کا، یعنی اس کے خلاف جنگ چھیڑنا، اس میں خرابیاں پیدا کرنا، اعتراض کرنا۔ کیسے؟ مختلف فساد انگیز چینلوں کے ذریعے سے، جس پہ انسان اور جنات کے شیاطین قابض ہیں۔ جن وہ شیاطین ہیں اور انسان، ان کے مدد سے مختلف چینلوں اور مختلف ذریعوں سے مسلمان عورتوں کے خلاف جنگ چھیڑنا اور مسلم خاندان کے خلاف برائیاں پھیلانا۔ کہہ رہے ہیں مختلف ویب سائٹس اور متنوع قسم کے چینلز جو کہ مسلمان گھروں میں شبہات کو پہنچاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، گھروں میں گھس کر۔ آج ہمارے جلسہ گاہ میں، درس گاہ میں بہت سے نہیں آتے، ابھی جیسے یہاں دیکھیے فیس بک پر کچھ لوگ سن رہے ہیں،
ہمارے سننے والے محدود تعداد میں ہیں، لیکن اگر کوئی باطل ہے تو پھر اس کو کوریج دیا جاتا ہے، مشہور کیا جاتا ہے کہ ارے یہ تو بہت ایسے ہیں ویسے ہیں. اور عوامی مزاج ہے کہ تشہیر اور کچھ ظاہری رونق کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر خود کی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ چاہے زبان سے بولے کہ ہاں اس کی بڑی اچھی تقریر ہے، وہ بڑا، لیکن خود کو سمجھ نہیں ہے. بھیڑ بھاڑ اور تعداد کو دیکھ کر لوگ پیچھے بھاگنے والے زیادہ ملیں گے عوام میں، لوگوں میں. یہ ایک عام مزاج ہوتا ہے. تو ان کو بھیڑ لگا کر شبہات کو پھیلانے والے، اب دیکھیے کہ اسلام اور مسلمانوں پہ جو بھی اعتراض کرتا ہے اس کو مسلم دشمن عناصر سے فوراً مدد اور تعاون ملتا ہے. سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین کی مثالیں واضح ہیں. جتنے باطل فرقے آپ کو ملیں گے آج، ہاں آپ یہ پیچھے آگے پیچھے باتیں آتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے گرد و پیش میں جو صوفی پائے جاتے ہیں، منکرین حدیث ہیں، بہائی ہیں، قادیانی ہیں، سب کے تانے بانے آپ کو تل ابیب سے، واشنگٹن سے اور لندن سے جڑے نظر آئیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے. اب اس کے بہت سارے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، ثبوت کی شکل میں. ہم اس نقطے کو پورا کریں کہ مختلف چینلوں اور ویب سائٹس کے ذریعے سے مسلمان گھروں میں گھس کر شبہات کو پھیلانا اور اس کو مغرب زدہ بنانا، مغربی معاشرے اور تہذیب و ثقافت سے متاثر کرنا اور صحیح عقیدے سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا. مسلمان خاتون، نوجوان لڑکا لڑکی دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، اس پہ کہ یہ فلموں میں، یہ ٹی وی چینلز میں، سیریل میں یہ ایسا سماج دکھ رہا ہے، خواتین ایسی دکھ رہی ہیں، ارے یہ تو مطلب ان کو جو ہے بہت سی نعمتیں حاصل ہیں، شہرت بھی مل رہی ہے. الگ الگ ٹی وی چینلز میں الگ الگ مردوں کے ساتھ ایک ہی خاتون، ایک ہی ہیروئن اور کیریکٹر جو ہے نظر آ رہی ہے. تو اس میں اس کے لیے کوئی قباحت نہیں، ہمارے لیے کیوں پابندی ذہن میں ڈالا جاتا ہے. پھر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے ایک مسلمان نام کا جو ہے وہ مندر میں جا کے جو ہے وہ بھی جو ہے شردھانجلی پیش کر رہا ہے، عقیدت کا مظاہرہ کر رہا ہے. یا فلم ایکٹرز جو ہیں، ہیرو ہیروئن جو ہے وہ غیر مسلم سے شادی کر رہے ہیں. بلا وجہ ہمارے یہاں پابندی مولویوں نے لگا کے رکھی ہے سماج میں. تو فلموں میں دیکھ کر ہماری خواتین کو، چینلز میں دیکھ کر لگتا ہے کہ جب وہ فلاں مسلمان نام کا شخص جو ہے وہ ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے، یا ہندو مسلمان لڑکی جو ہے فلمی دنیا میں وہ ہندو مرد سے شادی کر سکتی ہے، تو ہمارے لیے کیوں پابند؟ وہ تحقیق کرنے نہیں جاتی، اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتی. یہ کتنا بڑا معاملہ ہے اس کا اندازہ انہیں نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ تو ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کا ہمیں احساس ہے. میں نے جو پیچھے کہا عقیدہ ہم نہیں جانتے، اس لیے یہ سارا شبہات کے فتنے اپنا کام کرتے ہیں. تو ان کو مغرب زدہ بناتے ہیں ان چینلوں اور ویب سائٹس کے ذریعے، صحیح عقیدے سے دور کرتے ہیں. ان کے اپنی ذات کے تعلق سے شبہات کو بڑھاوا دے کر، پھیلا کر، اسی طریقے سے رذیل اور گھٹیا حرکتوں کو جو ہے نشر کر کے، اخلاق کو بگاڑ کے اور خاندانی تعلقات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. کیسے؟ حوارات، بات چیت کے ذریعے، ایسی بات چیت جو فساد انگیز، فلمی ڈائلاگ یا بات چیت اس انداز کی پیش کرتے ہیں جس سے دماغ خراب ہو، منطقیانہ انداز میں کوئی الہادی بات پیش کی جائے، اسلامی عقیدے پر اعتراض کرنے والی بات پیش کی جائے. اسی طریقے سے والفتاوی المأجورہ، اس پر تو کچھ کہنا چاہیے تھا لیکن موقع نہیں ہے، کہ اور ایسے فتوے جس پر اجرت دی گئی ہو، یعنی مفتی صاحبان کو خرید کر فتوے تیار کر اور پھر اسے نشر کے. دیکھیے مولوی صاحب ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں، اب تو خریدے ہوئے کیا فتوے، خریدی ہوئی شخصیتوں کو چینلز پہ پیش کیا جا رہا ہے. ابھی جو 26 جنوری کا موقع گیا، ایک آدھ کلپ آئی ایسی کہ مولوی حضرات جو ہے اس طرح کی تقریر کر رہے ہیں جو سراپا الحاد اور کفر کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے ملک سے محبت کے نام پر. جو خود دین نہیں سمجھے ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، شبہات کے فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ خریدے ہوئے لوگ ہیں. تو فتاوی ماجورہ، خریدے ہوئے فتوے. وتسہیل وصول هذه الاجهزه الى يد الصغير. بلکہ اب یہ جو قنوات اور چینلز ہیں، الگ الگ ذریعے ہیں، اس کو چھوٹے بڑے مرد عورت ہر شخص کے پاس آسانی سے پہنچایا گیا، اس کی بغیر کسی حسیب و رقیب کے، یعنی کوئی نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، سمجھانے والا اس کو نہیں ہے. اب موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے، اب وہ چاہیں تو ایسی فلمیں، ایسے
افکار پر مشتمل سیریلز اور پروگرامز دیکھتے ہیں جو ان کے عقیدے کو، دین کو بگاڑتے ہیں، اخلاق کو خراب کرتے ہیں، اور کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سہولیات فراہم کر دی گئی، اسباب فراہم کر دیے گئے شکوک و شبہات کو بڑھاوا دینے والا۔ یہ عورتوں سے متعلق شکوک و شبہات پھیلانے کے 2 نقطے ہم نے بیان کیے اور انہوں نے 7 پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اس پر بقیہ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی دین پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔